بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن کا سیزن تقریباً اینڈ ہونے کو ہے. الیکشن گزر چکا ہے 8 فروری کے بعد. آج تک 15 تاریخ ہے اور تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے. بہت سی جماعتیں جیت گئی, بہت سی جماعتیں ہار گئی, لیکن آپ کو ایک ایسی جماعت کا بتاتا ہوں جو کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر, ہر ضلع کے اندر, ہر صوبے کے اندر, ہر جگہ پر ہاری ہے. اور اس جماعت کے مقابلے میں تھے صوبے کے کریم, ملک کے کریم سی ایس ایس, پی ایم ایس افسران, آر اوز, ڈی آر اوز. جی میں جس جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اساتذہ کی جماعت, خاص کر پریزائڈنگ آفیسرز کی جماعت. اگر اپنے شہر کی بات کروں بنوں میں, تو یہ جماعت 6 تاریخ کو ہاری, 7 تاریخ کو ہاری, 8 تاریخ کو ہاری, اور یہاں تک کہ 9 تاریخ کو بھی یہی جماعت ہاری. شاید اس طرح کا مذاق جو اس الیکشن میں ہوا نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور شاید نہ کبھی بعد میں ہو. یہاں پر جو ڈیوٹی لیٹرز ایشو ہوئے اس میں نام کسی کا اور موبائل نمبر کسی کا. پھر آپ سے کہا جاتا ہے جہاں آپ کا موبائل نمبر ہو وہاں پر چلا جائے. میرا نام ایک پولنگ اسٹیشن پر, موبائل نمبر دوسرے پولنگ اسٹیشن پر. جہاں پر میرا نام ہے وہاں پر موبائل نمبر کسی اور کا, اور اس کا جہاں پر نام ہے وہاں پر کسی اور کا. عجیب سی صورتحال. 6 تاریخ کو یہ ہمیں جب پتہ چلا, جب ہمیں کال ریسیو ہوئی کہ آپ کے فلاں جگہ ڈیوٹی, آپ کا فلاں نام ہے, تو ہم نے بتایا کہ یہ تو میرا نام نہیں ہے. بہرحال آپ آ جائیں, 3 بجے آ جائیں آڈیٹوریل ہال, وہاں پر پھر بات چیت ہوگی. 3 بجے ہم گئے وہاں پر, تو صاحبان 5 بجے آئے اور 5:30 تک بغیر ساؤنڈ سسٹم کے 400, 500 افراد کو, پریزائڈنگ آفیسرز کو جمع کیا اور بغیر ساؤنڈ سسٹم کے بات چیت کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے 500 افراد تک بغیر ساؤنڈ سسٹم کی آواز پہنچانا, اور وہ بھی اس طرح کے افراد جو کہ 2 گھنٹے انتظار کر چکے ہو, کافی مشکل ہوتا ہے. ڈیوٹی لیٹرز نہیں ملے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ سٹاف میں کون ہے. اور کل کے دن 7 تاریخ کو الیکشن کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ سٹارٹ ہونے والی تھیں. سافٹ میں کسی طرح سے ڈیوٹی لیٹرز شیئر ہوئے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی, لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, جتنے بھی ہمارے سٹاف تھے. کچھ کے رابطے ہوئے, کچھ لوگوں کے نہیں ہوئے. 7 تاریخ کو 8 بجے کا بتایا گیا. جب ہم 8 بجے گئے تو وہاں پر عجیب سا ماحول تھا. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کون سے بینچ پر جانا ہے, کون سے پر نہیں جانا. پورے بننے کے جو اساتذہ تھے, جو پریزائڈنگس تھے, وہ سارے کے سارے کمپلیکس آنے شروع ہوئے اور پہنچ چکے تھے. 12 بجے تک کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن الیکشن میٹیریل کی کب سٹارٹ ہوگی. سافٹ ویئر انسٹال کرو, یہ چیک کرو, وہ کرو. جب ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی, بہت سے پریزائڈنگس کا ہاتھ میں باکسز آئے, سامان ملا, تو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوا. ٹرانسپورٹ کا صحیح سے مینجمنٹ کا پتہ نہیں چل رہا تھا, کہاں سے گاڑی لینی ہے. ایک جگہ سے میسج آیا, مجھے بھی آیا, جتنے بھی ساتھی تھے سب کو آیا. اس سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بکسے وغیرہ ساری چیزیں اٹھا کر یہاں پر لانی ہے, یہاں پر ہم گاڑی آپ کو اسائن کریں گے. اور جو جس جگہ کا بتایا تھا وہ بھی پھر اسپورٹس کمپلیکس سے قریباً 50 گز کے فاصلے پر دوسری جگہ ہے, دوسری بلڈنگ ہے, وہاں پر جانا تھا. بہرحال میں نے بذات خود اپنے لیے اور اپنے اسٹاف کے لیے قریباً 4 بجے کے قریب پرائیویٹلی خود ہی ٹرانسپورٹ ارینج کیا. کچھ کو ملا, کچھ کو نہیں ملا. جن کو نہیں ملا کیونکہ آگے کے لیے ہم نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے 8 تاریخ کے لیے, تو اس وجہ سے ہم نے جلدی پہنچنے کی کوشش کیا, پرائیویٹلی ارینج کیا. جب وہاں پر پہنچے تو آرمی کی طرف سے کال آئی, جی یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو تو اس پر رابطہ کریں. پھر ڈی ایس بی والے آئے, آپ کو کوئی بھی ایشو ہو سیکورٹی حوالے سے تو اس پر رابطہ کریں. سافٹ ویئر انسٹال کر کے دیا, PEW, جس میں ایمرجنسی کی صورت میں بٹن پریس کرنے کا آپشن تھے. بہرحال بہت ساری چیزیں دکھائی, سنائی, بتائی گئی. جب 8 تاریخ کو ہم نے الیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کیا, اور میں نے جب موبائل نکالا کہ میں PEW میں مارک کر دوں کہ الیکشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا, تب مجھے پتہ چلا کہ نیٹ ورک نہیں ہے. بہرحال دن سٹارٹ ہوا. دن میں قریباً 3-4 مختلف قسم کے گروپس آئے. میں مانیٹرنگ سے ہوں, میں اس ادارے سے ہوں, میں اس ادارے سے ہوں. ہر طرح کے رپورٹس جنریٹ ہوئے, اور یہ ایک ہفتہ جو اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ اسی کا انتظار میں رہا کہ کوئی کسی طرف سے آواز آ جائے گی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا یہ جو ہے ہم فیل ہو چکے ہیں پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں, اور ہم معذرت وہاں ہیں, اور اساتذہ نے ہماری بہت محنت کی, ہمارا خیال رکھا. لیکن وہ چیز نہ ہوئے. 8 تاریخ کو جیسے تیسے الیکشن ختم ہوا, بغیر کسی سیکیورٹی کے. جو سیکیورٹی دی گئی تھی اس میں سے صرف 20% پولنگ اسٹیشن پر جو پولیس والے تھے انہوں نے صحیح سے ڈیوٹی انجام دی. باقی مجھے جو دیے گئے تھے اس میں صرف ایک بندے نے صحیح سے ڈیوٹی کی. 1-2 جو تھے وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے کوئی بندے تھے, اس کو سیکورٹی ڈیوٹی پر لگا دیا تھا. اس کو وہ کیا جانے سیکورٹی کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال جب ہم واپس آئے کینٹ رزلٹ وغیرہ جمع کرانے,
تو کینٹ میں انٹری کے قریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگے. کینٹ میں انٹری ہوئی. انٹری پر ہی پوچھا گیا کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہاں سے پاس ہوئے. 20 میٹر کے فاصلے پر دوبارہ روکا گیا, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہاں سے گئے. 20 میٹر کے فاصلے پر تیسری مرتبہ روکا گیا, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. پھر جب ہم گئے قریباً 200 میٹر کے فاصلے پر, پولیس والوں نے دوبارہ روڈ بریکرز لگائے تھے, کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. عجیب سی سچویشن تھی. بہرحال جب ہم اندر گئے, اندر تو بس قطاریں تھی. سارے پریزائڈنگز میل و فیمیل, ہاتھوں میں تیلے لیے کڑے تھے, کوئی پی کے 102 101, تو ہر ایک کی الگ الگ قطار تھی. 30 منٹ تک وہاں پر ویٹ کیا اور وہاں وہ رزلٹ جمع کیا. اس کے بعد جب این کا دیکھا تو کافی زیادہ لمبی قطار تھی. بہت سارے ساتھیوں نے کیا ساتھ میں جو مسجد تھی وہاں پر رات گزاری, اور صبح رزلٹ اور جو تیلے میلے تھے وہ این کے سبمٹ کر دیے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیوں, اور شاید جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کریم ہے CSSP میں افسران, وہ روٹی تولنے میں اور ٹماٹر کے ریٹ معلوم کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کی جو مین ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ تقریباً وہ بھول گئے. اور مین ڈیوٹیز اس کی کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو بھی پروسیس ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنا. جس طرح الیکشن کی یہ جو صورتحال تھی, جو کہ پورے ملک میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی, ان کو کنٹرول کرنا. اگر سینسس ہوتا ہے تو ان کو پراپرلی کنٹرول کرنا. ڈسٹرکٹ کے اندر باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو پراپرلی کنٹرول کرنا. اس میں بری طرح سے فیل ہوئے. جو تھوڑی بہت کامیابی نظر آئی وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی جن کو ہر وقت ہی تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جن کا اکثر ہی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ چھٹیاں کرنے والے ہیں, یہ کام کرنے والے نہیں ہیں, یہ ہے, یہ وہ ہے. تو وہ اساتذہ ہیں. اساتذہ نے ہی اس سارے الیکشن پروسیس کو کامیاب بنایا. ان کو ڈرایا بھی گیا, ان کو دھمکایا بھی گیا. ڈیوٹی سے انکار پر, ایون یہاں تک کہ ڈیوٹی سے انکار تو پاسبل نہیں تھا. جنہوں نے ٹریننگ اٹینڈ نہیں کی ان کو ٹرمینیشن نوٹس کچھ ضلع میں دیے گئے تھے. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی ناکامی کا سامنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہوا ہے, جو یہ جتنے بھی پولنگ سٹاف تھا وہ جس عذاب سے گزرے ہیں, کیا اس حوالے سے بھی کسی کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا؟ کسی سے ٹرمینیشن تو ہر چھوڑے, ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی, یا اس چیز کی کوئی شورٹی ہے کہ آگے جب الیکشن ہوگا, کیونکہ میں جو میری سروس کے اندر یہ چوتھی الیکشن ہے, تو یہ سارا کام سیم ہی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا اس چیز کی کوئی شورٹی ہے کہ اس طرح سے دوبارہ نہیں ہوگا؟ کم سے کم 2-3 لفظ تو کوئی بول دے اساتذہ کے حوالے سے, ان کی حوصلہ افزائی تو کر لیں, کیونکہ اگلے دوبارہ سے جب الیکشن آئے تو ہم اپنی تصدیق کے لیے دوبارہ تیار رہیں. انتظار رہے گا.